الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسلام کی تعلیم وہ تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک اس رہنمائی پر عمل کرنے والا بن جائے تو ایک حسین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. آج غیر مسلم دنیا جو اسلام پر اور مسلمانوں کے عمل پر اعتراض کرتی ہے، اس اعتراض کے بجائے اسلام کی تعلیم پر صحیح رنگ میں عمل کرنے کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کے نمونوں کی مثال دے کر اسلام کے منتقد ہو جاتے ہیں. مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پڑھتی تو ہے، اس بات کو بڑے احترام کی نظر سے بھی دیکھتی ہے، لیکن اس پر عمل کے وقت اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں بے شمار احکامات ہیں، لیکن ان سب کو ایک جگہ ایک فکرے میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، یہ کہہ کر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر سے لے کر معاشرتی تعلقات تک وسیع تمام تر قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والی تھی. بس حقیقی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ہر معاملے میں اس اسوے کو اپنے سامنے رکھیں. بعض دفعہ انسان بڑے بڑے معاملات میں تو بڑے اچھے نمونے دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن بظاہر چھوٹی نظر آنے والی باتوں کو اس طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے ان کی اہمیت ہی کوئی نہ ہو. جبکہ اس کے برعکس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف بہت توجہ اپنے ارشادات میں بھی اور اپنے نمونے میں بھی دلوائی ہے ہمیں. بس اگر اپنی زندگیوں کو ہم پرسکون بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں انہی اخلاق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمارے سامنے پیش فرمائے. اور پھر اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے
ان کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا اور اس پر عمل کی طرف توجہ دلوائی۔ اس وقت میں اس حوالے سے مردوں کی مختلف حیثیتوں سے ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ مرد کی گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، مرد کی خاوند کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، مرد کی بحیثیت والد کے بھی ذمہ داری ہے، پھر اولاد کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہر مرد ان ذمہ داریوں کو سمجھ لے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہی معاشرے کے وسیع تر امن کے قیام کے اور محبت اور بھائی چارے کے قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی باتیں اولاد کی تربیت کا ذریعہ بن کر پرامن اور حقوق انسانی کے قائم کرنے والی نسل کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ گھروں کے سکون انہی باتوں سے قائم ہو جاتے ہیں۔ آج کل کئی گھروں کے مسائل اور شکایات سامنے آتی رہتی ہیں، جہاں مرد اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھ کر یہ سمجھتی ہو کہ میں گھر کا سربراہ ہوں اور بڑا ہوں اور میرے سارے اختیارات ہیں، نہ اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے اور اسے جائز حق دیتا ہے، نہ ہی اولاد کی تربیت کا حق ادا کرتا ہے، صرف نام کی سربراہی ہے۔ بلکہ ایسی شکایات بھی ہندوستان سے بھی اور پاکستان کے بعض عورتوں کی طرف سے بھی ہیں کہ خامدوں نے بیویوں کو مار مار کر جسم پر نیل ڈال دیے یا زخمی کر دیے، منہ سجا دیے۔ بلکہ بعض لوگ تو ان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ پھر بچوں اور بچیوں پر ظلم کی حد تک بعض سلوک باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کے بعد بھی چاہے لوگوں کی طرح ہی رہنا ہے، ان مسلمانوں کی طرح رہنا ہے جن کو دین کا بالکل علم نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں سے ویسے سلوک کرنا ہے جو جاہل لوگ کرتے ہیں، تو پھر اپنی حالتوں کے بدلنے کا عہد کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا مرد جو خدا کا حق ادا کرنے کی ان پر ذمہ داری ہے اور جو عملی حالت کے معیار بلند کرنے کی ان پر ذمہ داری ہے اسے ادا کر رہے ہیں؟ اگر تو اسے ادا کر رہے ہوں تو یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ کبھی ان کے گھروں میں ظلم ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے توحید کے قیام کی اہمیت اپنے بیوی بچوں پر واضح فرما کر اس پر عمل کروایا، لیکن یہ کام بھی پیار اور محبت سے کروایا، ڈنڈے کے زور پر نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر کے سربراہ ہونے اور دنیا کی اصلاح اور شریعت کے قیام کی تمام تر مصروفیات ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کے حق ادا کیے اور پیار اور نرمی اور محبت سے یہ حق ادا کیے۔ گھر کا سربراہ ہونے کا
حق اس طرح ادا کیا کہ پہلے یہ احساس دلوایا کہ تمہاری ذمہ داری توحید کا قیام ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل کے لیے اٹھتے تھے اور پھر صبح نماز سے کچھ پہلے ہمیں پانی کا چھینٹا مار کے اٹھاتے تھے کہ نفل پڑھو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وہ حق ادا کرو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اپنے گھر والوں کے حق ادا کس طرح فرماتے تھے آپ؟ وہ کام جو بیویوں کے کرنے والے تھے ان میں بھی آپ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ جتنا وقت آپ گھر پر ہوتے تھے گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو نماز کا بلاوا آتا اور آپ مسجد تشریف لے جاتے۔ بس یہ ہے وہ اسوہ جو ہم نے اپنانا ہے اور ہمیں اپنانا چاہیے، نہ کہ بیویوں سے ایسا سلوک جو ظلم کے مترادف ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھریلو کاموں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مزید فرماتی ہیں کہ اسی طرح آپ اپنے کپڑے بھی خود سی لیتے تھے، جوتے ٹانک لیا کرتے تھے، گھر کا ڈول وغیرہ مرمت کر لیتے تھے۔ بس ان نمونوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے خامدوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کیا یہ ان کے گھروں میں سلوک ہیں، یہ رویے ہیں۔ اپنے صحابہ کو خاوند کے فرائض اور اس کے رویے کے معیار کے بارے میں ایک موقع پر فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومنوں میں سے کامل الایمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ بس ہر اس شخص کو جس کا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں ہے جائزہ لینا چاہیے کہ اچھے اخلاق اور بیویوں سے اچھے سلوک کا مظاہرہ صرف ظاہری اچھا خلق نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے معیار کی بلندی کی بھی نشانی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خامند کے فرائض اور بیویوں سے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فحشاء کے سوا تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں، ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور در حقیقت یہ ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ ایک دفعہ ایک دوست کی درست مزاجی اور بد زبانی کا ذکر ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے بڑا سختی سے پیش آتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس بات سے بہت رنجیدہ ہوئے، بہت کبیدہ خاطر ہوئے۔ فرمایا ہمارے احباب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تحریر کرنے والے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بہت دیر تک اس کے بعد معاشرت نسواں کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے، اور آخر پر فرمایا کہ میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا، اونچی آواز سے بولے تھے، اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے۔ اونچی آواز میں بول رہے تھے اور خیال کیا کہ شاید اس میں
دل کا کچھ رنج بھی شامل ہے، اور بائیں ہمہ کوئی دل آزار درست کلمہ نہیں نکالا تھا، اس کے علاوہ کوئی سختی سا کا کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت استغفار کرتا رہا، میں بہت استغفار کرتا رہا، اور بڑے خشوع و خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے۔ بس یہ ہے نمونہ۔ آپ کا، اور پھر کسی دوست کے سختی سے پیش آنے پر آپ نے بڑی فکر اور درد کا اظہار کیا، اور یہ نصیحت بھی فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے طرح طرح سی بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو کچھ ہوش کرنی چاہیے۔ یہ تو خیر ہاتھ اٹھانا تو علیحدہ رہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ زخمی بھی کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی فکر کا لمحہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان لوگوں کا پھر ایمان بھی کامل نہیں ہے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اسی بات کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد تھا، اسی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی فکر ہوئی کہ جس کے ایمان کے وہ اعلیٰ معیار نہیں ہے، پھر تو وہ کئی جگہ ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی باتیں ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہیں۔ ان ملکوں میں تو پولیس تک معاملے چلے جاتے ہیں، اور پھر جماعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ پھر دنیاوی سزا بھی بھگتتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ بعض مرد کہہ دیتے ہیں کہ عورت میں فلاں فلاں برائی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سختی کرنی پڑی۔ اس پہلو سے مردوں کو پہلے اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا وہ دین کے معیار پر پورا اترنے والے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایسے ہی مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد اگر پارسا نہ ہو تو عورت کب صالحہ ہو سکتی ہے؟ پہلی شرط تو یہی ہے کہ مرد نیک ہو، تبھی وہ اس کی بیوی بھی صالحہ ہوگی۔ فرمایا کہ ہاں اگر مرد خود صالح بنے تو عورت بھی صالحہ بن سکتی ہے۔ فرمایا کہ قول سے عورت کو نصیحت نہ دینی چاہیے، بلکہ فعل سے اگر نصیحت دی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ صرف باتوں کی نصیحتیں نہ کرو، ڈانٹ پھٹک نہ کرو صرف، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم نیک ہو اور تمہارے ہر قدم خدا تعالیٰ کے حکم پر چلنے والا ہے۔ تو پھر ایسی نصیحت ہوگی جو عمل سے، فرمایا کہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عورت تو درکنار اور بھی کون ہے جو صرف قول سے کسی کی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا جب تک عمل نہ ہو۔ اگر مرد کوئی کجی یا خامی اپنے اندر رکھے گا تو عورت ہر وقت کی اس پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص خدا سے خود نہیں ڈرتا تو اس عورت اس سے کیسے ڈرے؟ نہ ایسے مولویوں کا واعظ اثر کرتا ہے، نہ خامد کا۔ ہر حال میں عملی نمونہ اثر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھلا جب خامد رات کو اٹھ کر دعا کرتا ہے، روتا ہے، تو عورت ایک دو دن تک دیکھے گی، آخر ایک دن اسے بھی خیال آئے گا اور ضرور متاثر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ عورت میں متاثر ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے، ان کی درستی کے واسطے کوئی مدرسہ بھی کفایت نہیں کر سکتا، کسی اسکول کی ضرورت نہیں، کسی ادارے کی ضرورت نہیں عورتوں کو درست کرنے کے لیے، جتنا خامد کا عملی نمونہ کفایت کرتا ہے۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو خامد اپنی اصلاح کر لیں، اپنے عملی نمونے دکھائیں، ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے مرد عورت دونوں کا ایک ہی وجود فرمایا ہے، یہ مردوں کا ظلم ہے کہ وہ عورتوں کو ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کا نقص پکڑیں،
ان کو چاہیے کہ عورتوں کو ہرگز ایسا موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ فلاں بدی کرتا ہے. کبھی ایسا موقع نہیں مردوں کو دینا چاہیے کہ عورت یہ کہے کہ تم میں فلاں بدی ہے، تم تو یہ بدیاں کرتے ہو. بلکہ عورتیں فرماتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے انسان کو پاک صاف کہ عورت ٹکریں مار مار کر تھک جاوے اور کسی بدی کا اسے پتہ مل ہی نہ سکے، تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو سمجھتی ہے. جب ایسی صورت ہو کہ تلاش کرنے کے باوجود مرد میں کوئی برائی نظر نہ آئے، تب پھر عورت اگر دیندار نہیں بھی ہے تو دین کی طرف اس کی توجہ پیدا ہوگی. یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ دیندار ہیں، بعض دفعہ شکایت کرتی ہیں کہ اس کو دین کی طرف توجہ نہیں ہمارے خامند کی. ایک طرف تو یہ توقعات ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ان مردوں سے جو آپ کی بیعت میں آئے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ جن کی شکایتیں عورتیں لے کر آتی ہیں کہ نماز میں یہ مرد سست ہیں. باجماعت نماز تو علیحدہ رہی، گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے. دین کا علم مردوں کا کمزور ہے، چندوں میں کئی گھروں کے مرد کمزور ہیں. ٹی وی پر لغو اور بیہودہ پروگرام دیکھنے کی مردوں کی شکایات ہیں. بچوں کی تربیت میں عدم توجہی کی شکایت مردوں کے بارے میں ہے، اور اگر کبھی گھر کا سربراہ بننے کی کوشش کریں گے بھی، باپ بننے کی کوشش کریں گے تو سوائے ڈانٹ ڈپٹ مار دھاڑ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. عورتیں مردوں سے سیکھنے کے بجائے بہت سے گھروں میں عورتیں مردوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں یا ان کو توجہ دلا رہی ہوتی ہیں تاکہ بچے بگڑ نہ جائیں. جن گھروں میں بھی بچے عدم تربیت کا شکار ہیں وہاں عموماً وجہ مردوں کی عدم توجہ یا بیوی اور بچوں پر پی جا سکتی ہے. کئی بچے بھی بعض دفعہ آگے میں شکایت کر جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کا سلوک اچھا نہیں، ہماری ماں سے یا ہم سے. بس اگر گھروں کو پرامن بنانا ہے، اگر اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو دین سے منسلک رکھنا ہے، تو مردوں کو اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی. حضرت مسیح علیہ السلام مردوں کو توجہ دلاتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے، بس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پڑنے کی امید ہے. اس کے عمل سے بد اثر قائم ہو رہا ہے تو پھر آگے نسلوں میں بھی بد اثر پڑتا چلا جائے گا. فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے. مثلا ایک قوت غضبی ہے، غصہ ہے، جب اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے. غصہ ایک فطرت میں ہے، انسان کے ہوتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ جنون یا پاگل پنے کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. فرمایا کہ جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے. جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے. گھروں کی بات تو علیحدہ رہی، مخالفوں سے بھی اس طرح غضبناک ہو کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. بس یہ ہے معیار گھر میں بیوی بچوں پر غصہ نہیں کرنا. اور یہ غصہ تو علیحدہ رہا، اگر کوئی مخالف ہے تو اس سے بھی غضبناک ہو کر اور عقل سے عاری ہو کر بات نہیں کرنی. مخالف کی بات کو رد کرنے کے لیے بھی مومن کے منہ سے غلیظ
اور غضب سے بھرے ہوئے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہندوستان یا پاکستان میں سے بھی عورتیں اپنے خاوندوں کے ظلموں کے بارے میں لکھتی ہیں. دونوں جگہ قادیان میں بھی اور پاکستان میں بھی وزارت اصلاح و ارشاد اور ذیلی تنظیموں کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور باقی دنیا میں بھی اپنی تربیت کے پروگرام کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. تبلیغ کر رہے ہیں اور دینی مسائل سیکھ رہے ہیں، لیکن گھروں میں بے چینیاں ہیں، تو اس سب علم اور تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عورت کی نفسیات اور وہ کس طرح مرد کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کی تمام باتوں اور اوصاف کو عورت دیکھتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ میرے خامد میں فلاں فلاں اوصاف تقویٰ کے ہیں، جیسے سخاوت، حلم، صبر، اور جیسے اس کو یعنی عورت کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا. گھر میں دیکھ رہی ہوتی ہے ہر روز. اسی لیے عورت کو فرمایا کہ اسی لیے عورت کو سارق بھی کہا ہے، کیونکہ یہ اندر ہی اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت پر پورا اخلاق حاصل کر لیتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ عیسائی ہوا اسلام چھوڑ کر، تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی. شراب وغیرہ اول شروع کی، پھر پردہ بھی چھوڑ دیا، غیر لوگوں سے بھی وہ عورت ملنے لگی، اس کی بیوی. خاوند نے پھر دوبارہ اسلام کی طرف رجوع کیا. کچھ عرصے بعد خاوند کو خیال آیا کہ میں غلطی کی تھی اسلام کو چھوڑ کے. دوبارہ اسلام کی طرف رجوع کیا تو اس نے بیوی کو بھی کہا کہ اب تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو جا واپس. اس نے کہا اب میرا مسلمان ہونا مشکل ہے. یہ عادتیں جو شراب وغیرہ اور آزادی کی پڑ گئی ہیں یہ نہیں چھوٹ سکتی. یہ تو ایک انتہا ہے کہ مرد اسلام سے ہی دور ہٹ گیا اور دور ہو کر عیسائیت اختیار کر لی. لیکن بہت سے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسلام کو تو نہیں چھوڑتے، نام کی حد تک اسلام سے منسلک رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن آزادی کے نام پر بہت سی غلط حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں ذکر کر کے آیا ہوں. اور پھر ان کی دیکھا دیکھی یا مرد کے کہنے پر عورتیں بھی آزادی کے نام پر اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں. پھر کچھ عرصے بعد مردوں کو خیال آتا ہے کہ بیوی زیادہ آزاد ہو گئی ہے، اور جب اس کو اس آزادی سے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر مار دھاڑ بھی یہاں ہوتی ہے. یہاں بھی یہی قصے اور واقعات ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں کہا کہ ان ممالک میں پولیس پھر فوراً بیچ میں آ جاتی ہے، عورتوں اور بچوں کے حقوق کے ادارے جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، اور پھر گھر بھی ٹوٹتے ہیں اور بچے بھی برباد ہوتے ہیں. بس اس سے پہلے کہ گھر ٹوٹیں اور بچے برباد ہوں، ایسے مردوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، جو ان پر اپنے بیوی بچوں کے بارے میں دین ڈالتا ہے، جو اسلام نے ان کی ذمہ داریاں مقرر کی ہیں. عورتوں کے حق اور ان سے سلوک کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے حق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی. مختصر الفاظ میں فرما دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. کہ جب مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں. فرمایا کہ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے
کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسی سختی ہے، اس طرح ہاتھ منہ کے پردے کی سختی ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے عورت کے لیے۔ اس طرح کی سختی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسلام بڑا سمجھا ہوا مذہب ہے۔ دوسری طرف عورتوں کو بھی اعتدال کرنا چاہیے کہ پردے کی سہولت کے نام پر ضرورت سے زیادہ ہی آزادی حاصل نہ کر لیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض ضرورت سے زیادہ آزاد ہو گئی ہیں اور برائے نام پردہ رہ گیا، یہ بھی غلط ہے۔ بس عورتیں بھی یاد رکھیں کہ سر اور جسم کو حیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ڈھانکنا ضروری ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میاں بیوی کے تعلق کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ بیویوں سے خاوندوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ گھر میں ہی تعلقات ٹھیک نہیں تو پھر یہ بھی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی صلح اور اللہ کے احکامات پر عمل ہو۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ بس یہ ہے وہ معیار جو ہر مرد کو اپنانا چاہیے۔ پھر مردوں کی بحیثیت باپ جو ذمہ داری ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت کرے۔ بے شک ایک عمر تک بچے کا وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے اور انتہائی بچپن کی ماؤں کی تربیت بچے کی تربیت کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس سے مرد اپنے فرائض سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے۔ باپوں کو بھی بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر لڑکے جب 7-8 سال کی عمر کے بعد ان کو پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ باپوں کی توجہ اور نظر کے محتاج ہوتے ہیں، ورنہ خاص طور پر اس مغربی ماحول میں بچوں کے بگڑنے کے زیادہ امکان ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوگا جس کا عورتوں کے ضمن میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مردوں کو باپوں کو اپنے نمونے دکھانے اور قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ باپوں کو بچوں کا جہاں عزت و احترام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اخلاق اچھے ہوں، وہاں ان پر گہری نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ماحول کے بد اثرات سے بچ کر رہیں۔ پھر باپوں کا بچوں سے تعلق بچوں کو ایک تحفظ کا بھی احساس دلاتا ہے۔ بہت سے باپ بچوں کے رویوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ ان میں جھجک پیدا ہو گئی ہے یا اعتماد کی کمی پیدا ہو گئی ہے یا غلط بیانی زیادہ کرنے لگ گئے ہیں۔ اور جب باپوں کو کہا جائے کہ بچوں کے زیادہ قریب ہوں اور ان سے ذاتی تعلق پیدا کریں، دوستانہ تعلق پیدا کریں، تو عموماً دیکھنے میں آیا ہے پھر اس کے نتیجے میں بچے کی جو کمزوریاں ہیں یہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بس بچوں میں باہر کے ماحول سے تحفظ کا احساس دلانے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کچھ وقت بچوں کے ساتھ باہر گزاریں
پھر باپوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں بچوں کی تربیت کی طرف عملی توجہ دیں، وہاں ان کے لیے دعاؤں کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ بھی ضروری چیز ہے، دینی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ تربیت کے اصل پھل تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لگتے ہیں، لیکن جو اپنی کوشش ہے وہ انسان کو ضرور کرنی چاہیے۔ تربیت کے طریق اور بچوں کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ہدایت اور تربیت حقیقی خدا کا فعل ہے۔ حقیقی تربیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سخت پیچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گزار دینا، یعنی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرک خفی ہے، اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا اپنے بارے میں کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں۔ تعلیم ہماری کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کیا قواعد ہیں، اس کی پابندی کی طرف توجہ دلاتے رہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں، جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہوگا وقت پر سرسبز ہو جائے گا۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کے معیار بھی بہت بلند ہیں۔ اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ دعا کے یہ معیار حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس طرف باپوں کو توجہ دینی چاہیے۔ بحیثیت باپ بچوں کی تربیت کی طرف کس طرح اور کس قدر توجہ دینی چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام بڑی تفصیل سے ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑنا چاہیے۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ مال چھوڑنے کا تو ان کو خیال آتا ہے، مگر یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا فکر کریں کہ اولاد صالح ہو، طالع نہ ہو، یعنی بدکار اور بد نہ ہو، بلکہ صالح اور نیک ہو۔ مگر یہ وہم بھی نہیں آتا، فرمایا کہ مگر یہ وہم بھی نہیں آتا اور نہ اس کی پرواہ کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ اولاد کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور اولاد کی صلاحیت کی فکر اور پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اپنی زندگی ہی میں اولاد کے ہاتھوں سے نالاں ہوتے ہیں اور اس کی بد اتواریوں سے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ مال جو انہوں نے خدا جانے کن کن ہیلوں اور طریقوں سے جمع کیا تھا آخر بدکاری اور شراب خوری میں صرف ہوتا ہے، اور وہ اولاد ایسے ماں باپ کے لیے شرارت اور بدمعاشی کی وارث ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اولاد کا ابتلا بھی بہت بڑا ابتلا ہے۔ اگر اولاد صالح ہو تو پھر کس بات کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صالحین کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ اگر بدبخت ہے تو لاکھوں روپے اس کے لیے چھوڑ جاؤ، وہ بدکاریوں میں تباہ کر کے پھر کلاش ہو جائے گی اور ان مصائب اور مشکلات میں پڑے گی جو اس کے لیے لازمی ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنی رائے کو خدا تعالیٰ کی رائے اور منشا سے متفق کرتا ہے وہ اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح پر ہے کہ اس کی صلاحیت کے لیے کوشش کرے اور دعائیں کرے۔ اس صورت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا تکفل کرے گا، اس کو سنبھال لے گا، اس کا کفیل ہو جائے گا۔ صلاحیت کے لیے کوشش کرے، یعنی اس کی تربیت کی طرف توجہ دے بہت زیادہ۔
فرمایا کہ حضرت داؤد کا ایک قول ہے کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، اب بوڑھا ہو گیا، میں نے متقی کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ اسے رزق کی مار ہو، اور نہ اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ تو کئی پشت تک رعایت رکھتا ہے۔ بس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقویٰ کا ہو جاؤ۔ بات وہی ہے کہ اولاد کے حق ادا کرنے کے لیے بھی اپنی حالت کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا جو اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے، اور تبھی اگلی نسل جو ہے وہ صحیح رستوں پر چلنے والی ہوگی اور والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی۔ آپ فرماتے ہیں خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقویٰ کا ہو جاؤ، اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے صحیح اور دعا کرو۔ جس قدر کوشش تم اس کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو، اسی قدر کوشش اس عمر میں کرو۔ فرمایا کہ پس وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے، تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ جہاں اسلام باپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دو اور ان کے لیے دعائیں کرو، وہاں بچوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تمہارا بھی کچھ فرض ہے۔ جب تم بالغ ہو جاؤ تو تمہارے بھی ماں باپ کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، ان کو تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ رشتوں کے حقوق کی کڑیاں ہی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑنے سے پرامن معاشرہ پیدا کرتی ہیں۔ ماں باپ کے حق ادا کرنے کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس بات کا ادراک ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں کس طرح ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، اس بات کو سمجھاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب ایک شخص عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ بس والدین کی خدمت کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ آپس میں محبت اور پیار کو پھیلانے کے لیے والد کے دوستوں سے بھی حسن سلوک کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ انسان کی بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے جب کہ اس کا والد فوت ہو چکا ہو۔ پھر اس بات کو مزید کھول کر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا روایت میں یوں ذکر ملتا ہے، حضرت ابو اسید السعدی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کیے کسی سے کر رکھے تھے انہیں پورا کرو، ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔
پھر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ بس بچے صرف نخرے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بلوغت کو پہنچ کر ان کے بھی کچھ فرائض ہیں اور ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہیں جو انہوں نے ادا کرنے۔ شادیوں کے بعد خاص طور پر ان فرائض کی طرف توجہ دینی ضروری ہے، اور اگر انسان حکمت سے بیوی کے بھی فرائض ادا کر رہا ہو اور والدین کی بھی خدمت کر رہا ہو اور بیوی کو بھی حکمت سے احساس دلائے کہ ساس سسر کی کیا اہمیت ہے، اور خود بھی اپنے ساس سسر کی خدمت اور اس کی اہمیت کو جانتا ہو، تو گھروں میں کبھی جھگڑے پیدا نہ ہوں جو بعض دفعہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دینی اختلاف کی وجہ سے باپ بیٹوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض نوبھائین اب بھی یہ سوال کرتے ہیں۔ اس صورت میں بیٹوں کو باپوں سے نیک سلوک ہی کرنا ہے اور خدمت ہی ان کی کرنی ہے۔ ایک مرتبہ بٹالے کے سفر کے دوران حضرت مسیح علیہ السلام شیخ عبد الرحمن صاحب سے ان کے والد صاحب کے بارے میں حالات دریافت فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی انہیں کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو۔ وہ احمدی نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ ہر طرح اور حد الوسع والدین کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور ان کو پہلے سے ہزار چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو۔ اخلاقی نمونہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے برابری نہیں کر سکتے۔ سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجے کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ممیز شخص ہوتا ہے۔ شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا۔ دنیاوی امور جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاؤ۔ بس یہ عمومی اصول بھی ہے تبلیغ میں کہ نرم زبان ہمیشہ استعمال ہونی چاہیے، اعلیٰ اخلاق دکھانے چاہیے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے، اس کا تفصیلی جواب حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا۔ یہاں باپ بھی مسلمان ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا حضرت، والدین کی خدمت اور ان کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہے، مگر میرے والدین حضور کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے کی وجہ سے مجھ سے سخت بیزار ہیں اور میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ جب میں حضور کی بیعت کے واسطے آنے کو تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سے خط و کتابت بھی نہ کرنا، اور اب ہم تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب میں اس فرض الہی کی تعمیل سے کس طرح سبکدوش ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، اور وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، تعلق رکھنا نہیں چاہتے، تو میں اس کو کس طرح کروں، اس خدمت کو، اس فرض کو پورا؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف جہاں والدین کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کا حکم دیتا ہے، وہاں یہ بھی فرماتا ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح ہو تو اپنی طرف جھکنے والوں کے واسطے غفور ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی ایسی مشکلات پیش آ گئے تھے کہ دینی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے والدین سے نزاع ہو گئی تھی۔ بہرحال تم اپنی طرف سے ان کی خیریت اور خبرگیری کے واسطے ہر وقت تیار رہو، جب کوئی موقع ملے اسے ہاتھ سے نہ دو، تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل کر رہے گا۔ اگر محض دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرنے کے واسطے
والدین سے الگ ہونا پڑا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اصلاح کو مد نظر رکھو اور نیت کی صحت کا لحاظ رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو۔ یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں پیش آیا، حضرت ابراہیم کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال خدا کا حق مقدم ہے، بس خدا تعالیٰ کو مقدم کرو اور اپنی طرف سے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو اور صحت نیت کا خیال رکھو۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ بس بہت سے لوگ جو آج بھی سوال پوچھتے ہیں کہ والدین کے بھی فرائض ہیں، ان کو ہم کیسے ادا کریں ایسے حالات میں، تو ان کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ بہرحال ایک مرد کے مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں کو ایک ایسا نمونہ بنانا چاہیے جہاں محبت اور پیار کی فضا ہر وقت قائم رہے۔ ایک مرد خامند بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اس لحاظ سے اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور بہت ساری حیثیتیں اور بھی ہیں مردوں کی، لیکن یہ 3 حیثیتیں میں نے بیان کی ہیں تاکہ گھر کی جو بنیادی اکائی ہے، معاشرے کے امن کا ضامن تبھی بنا جا سکتا ہے جب اس بنیادی اکائی میں امن قائم ہو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر